یہ وہابیت دیوبندیت چھوڑ کر اس مناظرے کی برکت سے انہیں سب مناظرے کا حال معلوم ہوا تو یہ دیوبندیت پہ لعنت بھیج رہے ہیں اور سنیت اختیار کر رہے ہیں۔ پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے پہلی کلپ اور پہلا ویڈیو سماعت فرمایا جس کے اندر جو ہے اس لڑکے نے اپنے سنی بریلوی ہونے کا اعلان کیا اور اس کے بعد چند سوالات کیے، جس میں ایک سوال تھا حاضر و ناظر کا، اس کا جواب ہوا۔ اس کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہوا، نبی پریشان رہے، صحابہ پریشان رہے، تو کیا نبی کو یہ پتہ تھا یا نہیں تھا؟ یعنی علم غیب کی طرف اشارہ ہے۔ لیجیے پہلے مولانا صاحب کا جواب دوسری کلپ اور دوسری قسط کے اندر، دوسرے پارٹ کے اندر آپ سماعت فرما لیجئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو اس لڑکے نے سوال کیا ہے اس کا کیا جواب دیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عائشہ کا ہار، یہ دوسرا سوال یہ تھا ان کا کہ حضرت عائشہ کا ہار گما اور ان پہ منافقین نے الزام لگایا، جھوٹا بہتان باندھا، تو آخر حضور نے کافی روز تک یہ اس کا اعلان کیوں نہیں کیا کہ حضرت عائشہ پاک ہیں، اور حضور نے بتا کیوں نہیں دیا کہ ہار فلاں جگہ ہے؟ توجہ کرنا، یہی بات ہے نا۔ دیکھو میرے عزیزو، ہار گما اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا ہار گم گیا، تو بتاؤ اگر آپ کی بیوی کا ہار سونے کا گم جائے تو آپ کو نیند آئے گی؟ ارے کس کو آئے گی نیند؟ بولو، تم آئے گی؟ بولو نا زور سے، نہیں آئے گی۔ ہار گم گیا اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا میرے زانو پہ سر رکھ کے سو گئے۔ ارے زور سے بولو سبحان اللہ۔ سو گئے مصطفیٰ، وراسو فی حجری، فرماتی ہیں کہ میری گود میں میرے مصطفیٰ کا سر انور تھا۔ تو حضرت عائشہ کو چین کیسے پڑ گیا اور حضور کو نیند کیسے آ گئی؟ اس میں کوئی نہ کوئی راز تھا، وہ راز وہابی نہیں بتاتے، ان کو پتا تھا لیکن سو رہے تھے۔ کیوں؟ کس لیے؟ میرے آقا جانتے تھے کہ اب تک تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے اور میں سوتا رہوں گا، ٹائم گزرتا رہے گا، تو وضو کیسے کریں گے میرے غلام؟ تو آیت تیمم نازل ہونے والی ہے، اس لیے حضور انتظار میں سو گئے۔ اب وحی آئی، اللہ پاک نے وحی بھیجی، یہ میرے حبیب آپ کی امت فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ پائیں تو پاک مٹی سے تیمم کر لیں۔ جب آیت اتر گئی سب نے تیمم کر لیا۔ یہ پتہ چلا کہ رسول کو معلوم تھا مگر وہابی ملا جی سے چھپاتے ہیں، نبی کے علم غیب کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے غیب دیا ہے، اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ جواب مل گیا بیٹا تمہیں؟ جی، اور بشر کے لیے بتاتے تھے، میں نے پوچھا ان سے کہ بشر کہتے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا کہ بشر کے لیے پہلی بات تو پیارے ساتھیوں، اگلا سوال جو کیا گیا تھا وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان رہیں اور اس کے بعد 40 دن کے بعد وحی نازل ہوئی، تو حضرت جیت نے بڑا شارٹ کٹ جو ہے جواب دے کر کے معاملے کو نپٹا دیا اور نبی کا علم غیب ثابت کر کے اور نعرہ لگوا دیا اور ایک شعر بھی پڑھ دیا۔ وہ شعر انشاءاللہ ان کے عقیدے کے ایک جگہ خلاف ہے، وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہوتا ہے، صحابہ تلاش کر رہے ہیں، شام ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر کے حضرت عائشہ کی گود میں اور آرام فرما رہے ہیں۔ اسی بیچ میں کچھ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ تمہاری بیٹی نے جو ہے ہم سب کو اور نبی کو دقت میں ڈال دیا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور حضرت عائشہ کے کچوکا لگاتے ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں میں پھر جو ہے بڑا خاموش رہی اور میں نے حرکت نہیں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دقت ہو جائے۔
تو ایک سوال یہ ہے کہ نبی جان رہے تھے اور صحابہ کو مطلب پریشانی میں ڈالے ہوئے تھے کہ آپ لوگ تلاش کرو، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں ہار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب اگر صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی تو علم غیب جانتے ہیں تو سیدھے کہہ دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، آپ کو تو پتا ہی ہے سب کچھ، آپ جانتے ہی ہیں، لیکن وہاں سب تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہاں اتنا سمیٹنے کے بعد اور سیدھے انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں حکمت یہ تھی کہ بہادی ملا جی نہیں بتائیں گے کہ یہاں آیت تیمم نازل ہونے والی تھی، یہ نبی کو نہیں پتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ایسے حالات بناتا ہے اور وہ جو ہے نازل کرتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا، ورنہ آپ کہیں ایسی جگہ لے جاتے جہاں پانی نہ ہو اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہو جاتی۔ تو بہرحال اب یہاں پر جو ہے تھوڑا سا اور غور کریں، یہ جو بنی مصطلق، غزوہ بنی مصطلق کے اندر جو واقعہ ہوا صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس کے بعد جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس جانے کے بعد، مدینہ میں واپس جانے کے بعد وہ بیمار ہو جاتی ہیں اور جو پیچھے رہ گئیں اس میں جو ہے منافقین نے خرافات کرنا شروع کر دی، خاص طور سے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے جو ہے وہاں تہمت گڑنے کے تانے بانے بننا شروع کر دیے اور اس خاکے میں رنگ بھرنا شروع کیا۔ بہرحال حضرت عائشہ با پردہ اور با حیا خاتون تھیں، گھر جانے کے بعد بیمار بھی ہو جاتی ہیں، 1 مہینے تک بستر پر رہیں، لاسٹ میں کچھ فاقہ ہوا تو ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ میں قضائے حاجت کے لیے جا رہی ہیں، تو ان کا پیر پھسل جاتا ہے اچانک چادر میں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا کہ وہ جو ہے ایسے ہی گر کر کے برباد ہو جائے، یہ اس طریقے کا کوئی جملہ کہا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا رہے ایسا کیوں کہہ رہی ہو، ماں ہو کر کے تم جو ہے بد دعا دے رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے تمہارے بارے میں کیا کیا کہا، کہنے والوں کے ساتھ میں وہ کیسے شامل ہو گیا ہے۔ تو کہا رہے یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پتہ چلا تو آپ رونے لگی، غمگین ہونے لگی، اور اس کے بعد انہوں نے اندازہ بھی لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیچ میں مجھ سے بہت کم کیوں بول رہے ہیں، آپ میں بیمار ہو جاتی تو بہت خیال رکھتے تھے، اب بس تھوڑی خیریت معلوم کری اور چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اجازت طلب کی اور اس کے بعد گھر چلی جاتی ہیں، اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کر کے گھر چلی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک انصاری صحابیہ پوری تفصیل آ کر کے انہیں بتا دیتی ہیں، تو روتے روتے جو بیماری سے کچھ فاقہ ہوا تھا ان کی بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، سوکھ جاتی ہیں، کاٹا ہو جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر صحابہ چمے گوئیاں اور بہت سارے صحابہ کچھ ایسی بات کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے حضرت عائشہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ میرے بھائیوں ذرا یہ بتاؤ، وہ صحابہ جو نبی کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر ہم ایسا کہیں گے سوچیں گے تو نبی کو تو پہلے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ غلط سوچ رہے ہیں، یا انہیں یہ پتا ہوگا کہ نبی تو سب کچھ جان ہی رہے ہیں تو ہمیں کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا ہو سکتا، کچھ کہہ رہے تھے نہیں نبی کی اہلیہ ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ پورے واقعات ذرا حدیث کے اندر بخاری اٹھاؤ اور پڑھو، تب آپ کو پتا چلے گا، ایک جملے میں جو ہے تم نے کہہ دیا اور ہاں بیٹا مطمئن ہو گئے، اس طریقے کی چیزیں جو ہے تم جو کہتے ہو۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو توبہ کر لو، اور اگر کوئی بات اس طریقے کی ہوئی ہو تو بتا دو اور توبہ کر لو، اور نہیں ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں بری کر دے گا۔ اس طرح کی بات پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مزہ لے رہے تھے؟ کیوں اس طرح کی بات؟ اور ادھر نبی اتنی محبت کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور وہ اتنی پریشانی میں ہیں، اور نبی نے جو ہے جب سوال کیے تو جواب خود نہ دے سکیں اور اپنے ابو جان سے کہا تو ابو بکر خاموش رہے کہ میں کیا کہوں، اپنی ماں سے کہا تو ماں نے بھی کہا کہ میں کیا کہوں اس معاملے میں، لوگ کہہ رہے ہیں اور نبی کچھ یقین کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس طریقے کی باتیں یہ کیا ہے؟ کیا کوئی کھیل اور تماشا ہے؟ نبی سب کچھ جان رہے تھے اور پھر بھی جو ہے نبی خاموش رہے۔ بہرحال اس کے بعد وہی پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النور کی جو ہے 10 آیتیں نازل ہوتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں آپ کو بری کرنے کے لیے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے تعریف کی۔ جب یہ نازل ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے سامنے آتے ہیں تو ان کی امی جان کہتی ہیں عائشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ نہیں بلکہ جس اللہ رب العالمین نے مجھے بری کیا ہے میں اس کا شکریہ ادا
करना चाहती हूं, मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगी। इसका मतलब हजरत आयशा कह सकती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो सब कुछ जान रहे थे, फिर इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। तो बहरहाल इन्होंने बहुत थोड़ा सा बताने के बाद एक शेर पढ़ दिया। वो शेर क्या पढ़ा है? अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, कोई खास दलील तो दी नहीं, लेकिन शेर पढ़ दिया लहरा के, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, लहरा दिया साहब। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है, रहते हैं मदीने में। अब अभी इन्होंने जो हाजिर नाजिर, हाजिर माने प्रेजेंट, हाजिर और नाजिर देखने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हैं हर जगह, तो फिर मदीने में रहने की बात करने की आपको क्या जरूरत है? फिर तो सब जगह रहते हैं, हर जगह हाजिर हैं। तो ये शेर आपका बता रहा है कि आपके अकीदे टकरा रहे हैं। तो बहरहाल एक आयत इल्म गैब पर इंशाअल्लाह हम कभी वीडियो बनाएंगे तो आपको तफसील से पूरे दलाइल इंशाअल्लाह देंगे, लेकिन यहां एक बात हम और बता दें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीबी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक राज बताया, और गालिबन शायद वो शहद के हराम करने वाली बात थी या मारिया किप्तिया को हराम कर देने वाली बात थी। उनको राज में रखा तो उन्होंने जाकर के बड़ी खामोशी से हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को बता दिया। ये दूसरा वाक्य मैं आपको बता रहा हूं। तो जब ये बताया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये राज नबी पर फाश कर दिया, और ये राज जो बताया इसके लिए कोई अलग से कोई दलील या कोई आयत अल्लाह ने नाज़िल नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ अंदाज से भी इल्हाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कर दिया करता था। तो वो राज इफ्शा कर दिया उन्होंने। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता चल गया और उन्हें यकीन था कि आयशा इस मामले में मेरी हम शरीक हैं, तो वो तो बता नहीं सकती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब ये हजरत हफ्सा ऐसी बातें कर रही हैं, नबी की बीबी है, इसका मतलब जब नबी आलिमुल गैब हैं तो हफ्सा क्यों इस तरीके की बातें करेंगे? क्या आयशा तो बता नहीं सकती, कैसे बता दिया? नबी को कैसे पता चल गया? तो देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र किया है। आप पारा नंबर 28 उठाएं, सूरत तहरीम और आयत नंबर आप देखें 3 पढ़ लें। वइद असर्र नबिय्यु इला बाज़ी अज़वाजिही हदीसा, याद करो जब नबी ने अपनी बीबियों में से किसी से कोई बात बतौर राज के कही, बतौर राज के जब कही, फलम्मा नब्बात बिही, और उस बीबी ने इसकी खबर कर दी, यानी हजरत आयशा को जाके बता दिया। व अज़हरहुल्लाहु अलैहि, और अल्लाह ने इसका इजहार नबी पर कर दिया। व अज़हरहुल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने नबी पर इजहार कर दिया। जब नबी जान ही रहते तो अल्लाह ने क्यों इजहार किया? नबी तो पहले से ही जान रहे हैं। नहीं जान रहे मेरे भाइयों, ये तुमने जो है जबरदस्ती की बातें बनाई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिलाई मामला था, जब अल्लाह ने बता दिया तो ठीक है, जहां नहीं बताया नबी को पता नहीं चलता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज़हार कर दिया। अर्रफ़ बाज़ व अरद अन बाज़, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बाज हिस्सा बताया हजरत हफ्सा से कि भाई हफ्सा क्या किया है तुमने, और बाज जो है आपने मुकम्मल बात नहीं बताई, कुछ इशारा किया कि हफ्सा तुमने ये राज इफ्शा कर दिया है। तो फिर क्या हुआ? फलम्मा नब्बा बी क़ालत मन अंबा का हादा, जब इस पर नबी बाखबर हो गए, फलम्मा नब्बा बिही कालत मन अंबा का हादा। देखिए इस जुमले पर गौर कीजिए, कालत मन अंबा का हाजा, कौन कह रही है? हजरत हफ्सा कह रही हैं कि आपको इसके बारे में किसने खबर कर दी, किसने बता दिया? बताइए, हजरत हफ्सा का अकीदा था कि नबी आलिमुल गैब हैं। अगर नबी आलिमुल गैब अगर उनका अकीदा होता तो वो सवाल ही क्यों करती कि आपको किसने बता दिया? तो काला नब्बानी अल-अलीमुल खबीर, तो नबी ने भी जवाब में ये नहीं कहा मैं तो जानता ही, तुम्हें पता नहीं है, सब कुछ जानता हूं मैं, आगे की खबर, पीछे की खबर, पहले की खबर, बाद की खबर, सब जानता हूं, तुम्हें पता नहीं है क्या? आप कह देते, लेकिन नहीं कहा। तो क्या फरमाया? काला नब्बानी अल-अलीमुल खबीर का, मुझे जानने वाले और खबर रखने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, यानी जानने वाले ने और खबर रखने वाले ने मुझे मुतनब्बे कर दिया, बता दिया। ये आयत करीम आप पढ़ करके देख लो। बाकी तो दलाइल जो वाकयात लोग सुनाएंगे आपको कि देखो नबी ने कहा यहां ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो हम ये कहते हैं कि जहां जहां आपने कहा वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इशारे से बोलते थे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, और जहां नबी अल्लाह ने नहीं बताया वहां कई जगह परेशान भी हो गए, और कहीं कहीं वही का इंतजार करते करते आप जो है अपने आप को परेशानी महसूस करने लगे। तो बहरहाल ये जो शेर कर रहे हैं, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है। मेरे भाइयों
जहां जहां जमाने की खबर अल्लाह ने दी वहां नबी को खबर भी मिली और आपने कयामत की दीवारों तक बहुत सारी बातें बताई। तो हमारा अकीदा यह है कि जहां जहां अल्लाह ने बता दिया वहां वहां आपको मालूम था, जहां नहीं बताया बाकी अवाम से गुजारिश है कि इनसे सवाल करो कि कौन सा वो मौका था जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा इल्म उठा करके हमेशा के लिए दे दिया था। तो बहरहाल ये जवाब जो उस लड़के को दिया गया, ये भी इसके अंदर डंडी मारने की कोशिश की है। लीजिए और आगे वीडियो को समाप्त कीजिए। जवाब मिल गया बेटा तुम्हें? जी, और बशर के लिए बताते थे, मैंने पूछा उनसे कि बशर कहते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि बशर के लिए पहली बात यह है कि आदमियत शर्त है, और आदमियत में मतलब निकाह उसी से होता है जो एक आदमी का निकाह जो है उससे नहीं हो सकता फरिश्तों से। मतलब ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी थे और इंसान। तो प्यारे साथियों, ये दूसरा वीडियो दूसरा पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह तीसरा पार्ट फिर लेकर के हम आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर होंगे, जिसमें सवाल उस लड़के ने किया है कि क्या नबी नूर थे या बशर थे, तो उसका जवाब मौलाना साहब ने क्या दिया है और उसका रिएक्शन हम इंशाअल्लाह पेश करेंगे। आप हमारे वीडियो पर बने रहें और तीसरी किस्त और तीसरा पार्ट देखना ना भूलें, और साथ ही हमारे वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।